ایک مثال سنیے، واقعہ ہے حدیث کے اندر، دلوں کو لرزا دینے والا واقعہ ہے۔ ایک عبادت گزار تھا پچھلی امتوں میں، 500 سال اس نے عبادت کی تھی۔ پھر اس نے اللہ سے مانگا، یا اللہ میری روح سجدے میں قبض ہو، میرا جو انتقال ہو وہ عبادت کی حالت میں، عین سجدے کی حالت میں ہو۔ پھر اس کی دعا قبول ہو گئی اور عین سجدے میں اس کی روح کو قبض کیا گیا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بتایا نبی علیہ السلام کو کہ ہم جب نیچے آتے جاتے ہیں تو اس جگہ کو دیکھتے ہیں، ہمیں معلوم ہے کہ وہ قبر کہاں ہے۔ پھر بتایا کہ ہمارے علم میں یہ بات آئی ہے کہ قیامت کا دن ہوگا، اس 500 سال کے عبادت گزار کو اللہ کے سامنے کھڑا کیا جائے گا، اعمال نامہ پیش ہوگا، پروردگار عالم کی طرف سے اعلان ہوگا، اس کو میری رحمت کی وجہ سے جنت میں داخل کر دو۔ بندہ کھڑا ہوگا، کہے گا اللہ میرے عمل کی وجہ سے، بے عملی، میں نے 500 سال تجھے سجدے کیے تھے، 500 سال عبادت کی تھی۔ اللہ پاک کی طرف سے پھر ارشاد ہوگا، میرے بندے کو میری رحمت کی وجہ سے میری جنت میں داخل کر دو۔ اللہ میرے عمل کی وجہ سے، میں نے بڑا وی آئی پی حج کیا تھا، 14 دن میں 15 لاکھ دے کر میں آ گیا تھا۔ حکم ہوگا ذرا 5 میرے رحمت کی وجہ سے اس بندے کو جنت میں داخل۔ تیسری مرتبہ یہ بات آئے گی، تیسری مرتبہ جب یہ بات وہ کہے گا نا بندہ، اللہ میرے عمل کی وجہ سے، اب اللہ رب العزت فرمائیں گے فرشتوں کو کہ اچھا اب ذرا ان نعمتوں کا جو میں نے اس کے اوپر کی تھی، جن نعمتوں کو 500 سال بلا حساب استعمال کرتا رہا، ان نعمتوں کو ایک پلڑے میں رکھو اور اس کی عبادت کو ذرا دوسرے پلڑے میں رکھو، پھر دیکھو کیا ہوتا ہے۔ حدیث کے اندر یہ آتا ہے، اس نیک بندے کی 500 سال کی عبادت ایک پلڑے میں رکھی گئی، صرف بینائی، نگاہ، آنکھوں کا دیکھنا، بصارت، صرف یہ ایک نعمت سارے جسم کی بے شمار نعمتوں میں سے صرف ایک نعمت ادھر رکھی گئی نعمتوں کے پلڑے میں، تو 500 سال کی عبادت کی قیمت تو بینائی ہی کی نعمت پڑ گئی۔ اب اس کے پاس پیچھے کو پلے کچھ نہیں رہا، فارغ ہو گیا۔ اب آواز آئی، اس کے پاس تو کچھ نہیں، عمل تو 500 سال کے بینائی کی نعمت کے بدلے چلے گئے، مزید جو اس نے نعمتیں استعمال کی تھیں اب اس کے پاس کیا ہے؟ ڈال دو اس کو جہنم کے اندر۔ اب جیسے ہی آواز آئے گی جہنم میں ڈالنے کی اور فرشتے اس کو پکڑ کے جہنم میں دھکیلنے لگیں گے، اب تڑپ کے کہے گا اللہ اپنی رحمت سے مجھے جنت عطا فرما دے، اللہ اپنی رحمت سے مجھے جنت عطا فرما۔ پھر اللہ تعالیٰ کی رحمت متوجہ ہوگی، اللہ پاک فرمائیں گے ہاں میرے بندے کو میری رحمت کی وجہ سے جنت ملا۔ کوئی سی ماں نے ایسا بیٹا نہیں جانا یہ کہہ دے کہ میرے عمل اتنے ہو گئے کہ اب قبول ہوں گے اور میں جنت میں ہی جاؤں گا۔ آخری وقت تک قبولیت کے لیے فکر مند رہنا ہے، اللہ سے ڈرتے رہنا ہے، مانگتے رہنا ہے، ورنہ سب کیا کرایہ ختم ہو سکتا ہے۔ بہت ڈرنے والا مقام ہے۔ حج کر کے نہیں کہ حاجی صاحب اب پاؤں پہ سار کے بیٹھے رہے، جی میں نے کر لیا حج اب سیدھی جنت میری ہو گئی، نہیں، ابھی بڑے مرحلے ہیں۔ یہ عدم قبولیت کا خوف یہ انبیاء کو تھا، یہ صحابہ کو تھا۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور سیدنا اسماعیل علیہ السلام، قرآن کو دیکھیے کیا فرماتے ہیں اللہ، وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا۔ اللہ کے حکم سے دونوں باپ بیٹوں نے جب گھر کی تعمیر مکمل کر دی، حکم پورا کر دیا، تو اس کے بعد کیا عاجزی کے ساتھ مانگ رہے ہیں اللہ قبول کر لے۔ یہ انبیاء کی بات ہے۔ اور سنیے، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا، وہ پھر قبولیت اللہ قبول فرما لے۔ یہ انبیاء کی باتیں ہیں کہ عمل کرنے کے بعد اب قبولیت کے لیے دعا مانگنا، فکر مند ہونا۔ نبی علیہ السلام کی کئی دعاؤں کے اندر یہ بات ملتی ہے، اللہ قبول فرما لیجئے۔